So what happen is کہ آپ بہت اچھا proposal جو ہے وہ دے رہے ہیں and you are having a meeting online with a foreign person and اس کے درمیان آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ایک اتنا اچھا جو ہے وہ امپریشن نہیں پڑتا ایون دو کہ آپ کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے بہت ہی A1 کوالٹی کی ہے لیکن what happen is کہ foreign people they don't have these sort of barriers when they are communicating unless and unless کہ وہاں پہ بہت بڑا طوفان آ گیا ہو نیچر ڈیزاسٹر ہو گیا ہو جس کی وجہ سے مسئلہ کریٹ ہو گیا ہو لیکن ان کو کبھی بھی سگنلز کے ایشوز نہیں ہوتے یا اس قسم کے کوئی مسائل ان کے یہاں نہیں ہوتے جو ہم بیچاروں کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ گیوز اے گڈ امپریشن آف اس ٹو دا فورن ڈیلیگیشن پھر بھی چیزیں چل رہی ہیں کام ہو رہا ہے اب تو ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز آر ویری پور تو شاید وہ جسٹ بیکاز آف دا چیپ لیبر they are always coming back to us. The amount of work we do for like very less money تو وہ اس لیے یہاں آتے ہیں اور وہ ہم سے کام لیتے ہیں جو کہ اچھا ہے کیا کر سکتے ہیں صحیح کوئی اور کویشچن کسی نے کرنا ہے regarding anything do you have any questions ابھی تک جتنا ہم نے کچھ پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ کون conflicts in the workplace ٹھیک ہے جی conflict can happen for a variety of reasons. When it does, it becomes a barrier to effective communication. The nature of the conflict is not necessarily important. What is important is working to resolve the conflict. When conflict is not eradicated, it grows and then people begin to take sides, which further impedes effective communication. Conflicts in a workplace سے کیا ذہن میں آتا ہے کوئی بتائے گا میم دو بندے جب لڑ رہے ہوتے تو ان کو جو تیسرا بندہ روکنے کے لیے آتا ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کی وجہ سے ان کو دور سائڈ پہ کر دیتا ہے ایسا ہوگا شاید تھوڑا تھوڑا ایسا ہی ہے بالکل ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ جب دو گروپس بن جاتے ہیں یا تین گروپس بن جاتے ہیں تو ان کے اوپینینس میں ڈفرینٹ آ جاتا ہے تو کانفلکٹس یا فائٹس جو ہیں ڈفرینس ان اوپینینس کی وجہ سے کریٹ ہو جاتی ہیں تو اگر ورک پلیس پہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اس قسم کے کانفلکٹس ہو رہے ہیں گروپس بن گئے ہیں یا لوگ آپس میں بغیر گروپس کے بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے سے کھچے کھچے سے ہیں تو دے آر ناٹ کمیونیکیٹنگ افیکٹولی ود ایچ ادر کوئی بھی وجہ ہے کسی کی بھی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے فائٹس ہو گئی ہیں اب اس کا کیا ہو رہا ہے سر کہ جب آپ لڑائی اور آپ کی فائٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کترا رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے آپ ایک دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے یہی ہوتا ہے وین یو ہیو اگر دو تین لوگ ہیں آپس میں لڑائی کر لیں یا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے ان کا تو وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی آئیڈیا ہے ہم سنتے ہی نہیں ایک دوسرے کو
سنتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے کو. ویری گڈ. تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس کا جنگ ہوگی میم بعد میں. پھر جنگ کا اثر کیا پڑے گا؟ میم ان کا جو بزنس ہوگا کمپنی کا میم اس پہ اثر پڑے گا. ویری گڈ. کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اختلاف اگر ہو جاتا ہے امپلائیز کے درمیان تو وہ آپ کے بزنس پہ اثر کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اختلافات کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ افیکٹو کمیونیکیشن سے. بالکل. کوئی بندہ آئے گا اس کے بیچ میں، کوئی بندہ آئے گا، وہ آ کے ان کو سمجھائے گا کہ بھائی کیوں اختلافات پیدا کر رہے ہو، کیوں کانفلکٹس کریٹ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ. ٹھیک ہے. خود سے کریٹ بھی کر دیتے ہیں جو بھی ان کے مفادات ہیں، کمپنی کے مفادات کے خلاف جاتے ہوئے دے ایون کریٹ کانفلکٹس ان دا ورک پلیس. سو ایک بندہ آ کے یا تو بالکل دیکھیں اختلافات آپ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے. دیر ول بی، جیسے ہم لوگوں نے بھی پڑھا، پیپل ہیو ڈفرنٹ پرسیپشنس اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس. تو دیز تھنگس ول کیپ ارائزنگ. ٹھیک. پیپل ول ہیو different point of view which will cause conflicts. So what you can do is کہ آپ پہلے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل ختم کرنے کی تو خیر کوشش کرتے ہوئے آپ مطلب ناکام ہی ہوں گے. لیکن what happen is کہ آپ اس کو بڑھنے نہیں دیں گے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک بہت زیادہ مسئلہ نہ کریٹ ہو جائے. ٹھیک. what happen is کہ اگر 2 یا 3 لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہے تو ٹرائی ٹو سالو دیٹ ایٹ دیٹ لیول. ایسا نہ ہو کہ دیٹ دے کریٹ مور فس اینڈ مور پیپل جوائن ٹو دیم، اور پھر ان دی اینڈ جو ہے وہ پوری جو کمپنی ہے وہ اسٹرائک پہ چلی جائے اور پورا بزنس جو ہے وہ 1-2 ہفتے کے لیے ڈسٹرب ہو جائے. صحیح. اس کو اسی طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگ آپس میں مل کے ان اختلافات کو ختم کریں ایک اچھی طریقے سے بات چیت کے ذریعے، اور وہی رسپیکٹفلی کہ آپ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹفلی جو ہے وہ سوچیں گے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مختلف کانفلکٹس کو ختم کریں گے، اور پھر اس طرح سے آپ جو ہے کمیونیکیٹ کریں گے اپنی بات کہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے اور سب کے مسائل جو ہیں وہ تھوڑے بہت حل ہو جائیں. اور ان دی اینڈ اگر مسائل حل نہیں ہوتے تو وہ پھر بات وہی ہوتی ہے، جو کمپنی ہوتی ہے، جو کمپنی کے بینیفٹ کے لیے فیصلہ ہوتا ہے وہی لیتی ہے. لیکن کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہم اختلافات کبھی بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو سکتے کسی بھی ورکنگ پلیس پہ، بیکاز everybody has their own point of view and everybody has their own way of working. But the thing is, don't make them into a bigger problem. اتنا بڑھ نہ جائے کہ گروپس بن جائیں اور گروپس بن کے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی سائڈ لینا شروع کر دیں اور پھر اسٹرائکس ہو جائیں اور پھر چیز جو ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی جائے، جس کو آپ بالکل افیکٹولی کمیونیکیٹ کر کے جو ہے وہ ریزالو کر سکتے ہیں. صحیح. اگر میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ایکسرسائزز دوں ٹو میک کنورسیشنس، جس میں آپ کو کچھ سینیریو دوں، تو آپ لوگ کر لیں گے؟ اپنے گروپس تو آپ نے بنائے ہوئے ہیں نا؟ یس میم. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے افیکٹو کمیونیکیشنس دیکھیں، اس کے بعد ہمارے پاس ون مور ٹاپک ہے، دیٹس فیڈ بیک. آفٹر دیٹ وی ہیو ٹو ورک ود آور وربل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے جی. وربل کمیونیکیشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا بات ہوگی؟ جلدی بتاؤ، کون بتائے گا؟ میم جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے اویلیبل. نہیں صحیح ہے وہ تو ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کسی سے تو زیادہ امپریشن کیسے ڈالتے ہیں ہم کسی پہ؟ اگر اف یو وانٹ ٹو امپریس somebody تو ہم کیسے کریں گے؟ کس انداز میں بات کریں گے کہ وہ امپریس ہو جائے؟ میم ایکسپریشن سے. جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ میرے ایکسپریشنس دیکھ سکتے ہیں. میم افیکٹو کمیونیکیشن سے بھی ہو سکتی ہے. تو افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے سب سے زیادہ امپریسو چیز کیا ہوگی؟ اچھے الفاظ کو چوز کرنا. ویری گڈ. اینڈ
میم اچھی بات چیت کرنا ہے یا اپنا مطلب ایک ایسا جو لک ہوتا ہے وہ دینا تو اسی حساب سے. صحیح. زیادہ تر ہم کسی کو امپریس کرنے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ if you want to impress somebody, خاص طور پہ ہمارا جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا انوائرمنٹ ہے, what we do. بھاری انگلش بولتے ہیں. Very good. یہ میں چاہ رہی تھی. So from now on, I will give you a little bit of exercises that you have to do it and you have to speak English. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ابھی وربل کمیونیکیشن میں I will let you know کہ کس طرح کی آپ اپنی امپروو کر سکتے ہیں وربل کمیونیکیشن, اور پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. تو ایوری گروپ لیڈر از پریزنٹ اوور ہیئر. ابھی کلاس میں سارے گروپ لیڈر ہیں, سب جو تھے. ایک تو بلال نظر آ رہا ہے مجھے, ایک یہ بھی نظر آ رہے ہیں. اور کوئی گروپ لیڈرس ہیں ہمارے یہاں پہ, بیکاز اٹس مارکس ایکٹیویٹی. سو ایکٹیویٹی یہ ہوگی کہ میں آپ کو کچھ سینیریوز دوں گی, ٹھیک ہے, اور گروپ وائز جو ہے آپ لوگ اپنے گروپ میں وہ سینیریو بنائیے, اور اس میں آپ جو ہے ڈائلاگس بھی خود لکھیے اس کے اندر. اور پھر جب ہماری یہ کلاس ہوگی انشاءاللہ کمنگ کلاس, اس میں آپ پرفارم کریں گے. اینڈ دین میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں آپ کی کون سی غلطیاں ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو اور اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ Do you have any question? میم یہ گروپ میں ڈائلاگز ہوں گے, مطلب گروپ میں بنائیں گے, ایک انڈیویجول بندہ ڈائلاگ بنائیں گے؟ آپ کی مرضی ہے. میرے خیال سے تو یہ کہ پورے گروپ کو لے کے چلیں تاکہ آپ کو لوگوں کے پرسپیکٹیوز کا بھی پتہ چلے, پوائنٹ آف ویوز کا بھی پتہ چلے. اس گروپ ایکٹیویٹی یہی اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ تاکہ سارا گروپ لے کے کام کرے. ٹھیک ہے, آپ اس میں سے کوئی ایک بندہ جو اس کو بعد میں تھوڑا سیٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن بیٹر ہے کہ آپ پورے گروپ کو ساتھ لے کے چلیں. صحیح. یو گائز آر انڈرسٹینڈنگ اٹ. جو نہیں بولنا چاہ رہے وہ جلدی سے چیٹ پہ لکھیں. یس میم. ٹاپک کیا ہوگا میم؟ ٹاپک آئی ول, جیسے اگر میں ابھی ہم کانفلکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم کانفلکٹ پہ میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ ورک پلیس میں اگر آپ کا کانفلکٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کس طرح سے اس کو ریزالو کریں گے, کس طرح سے اس کو سالو کریں گے. تو بات چیت آپ نے اس میں کرنی ہے. جب آپ بات چیت کریں گے تو میں پھر اس میں سے آپ کو پہلے بتاؤں گی کہ آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے تھے یا اس طرح سے کر سکتے تھے. ٹھیک. یس میم. تو یہ only you, Khuda Baksh and Bilal, you guys are also group leader. Yes, so are you ma'am. getting it? Yes. Yes, ma'am. Okay. So do you have any questions? Ma'am, No, ma'am. I am. جی بولیں. میم اگر گروپ لیڈر میم اگر دوسرے اگر جو اس میں جو ممبرس ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی نہیں کر سکتا پارٹیسپینٹ, تو جو گروپ لیڈر ہوگا وہ کر سکتا ہے, وہ سارا کچھ بتا سکتا ہے, پریزنٹ کر سکتا ہے. آپ نے تو ڈائلاگس بنانے نا, تو ڈائلاگس جب آپ بنائیں گے تو آپ سب کو انوالو کریں گے نا چمن. انوالو کریں گے. اگر وہ مطلب نہیں کرنا چاہتے پارٹیسپینٹ, تو میں فار ایگزامپل جسٹ بتا رہا ہوں کہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ پہلے ان کو کنونس کریں. نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا, پھر میں ان کے حصے کے مارکس 0 کر دوں گی. اوکے میم. صحیح. میم صرف ایک ہی ٹاپک ہے سب گروپ والوں کے لیے, یا ایک مطلب الگ الگ ٹاپک اگر ہر گروپ کو ملے گا تو یہ اچھا ہوگا, بہتر ہوگا, ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر دوسرا نیریٹ کرے گا اپنے. ہاؤ مینی گروپس آر دیئر, کوئی اندازہ ہے کسی کو؟ ویئر از اے سی آر؟ 5-6 تو ہو سکتے ہیں. There were more than 5-6 because each group has at least 7 members. تو اس لحاظ سے I was thinking کہ we have around 79 students in a one class, out of which only 26 are present at the moment. تو 10 groups. 10 groups, yeah. So we have 10 groups and each group will have 10 minutes. 10 minutes ہونے چاہیے یا زیادہ ہونے چاہیے؟ کم ہونے چاہیے میم.
10 منٹس میں تو مجھے لگ رہا تھا بہت کم ہے. 5 منٹ میں آپ کیا بولیں گے؟ میم بہت بہت زیادہ ہے میم. 5 منٹ میں تو اتنی زیادہ ہم لکھ بھی سکتے ہیں. بولنے میں تو میم بہت 2-3 صفحے پیج ہوں گے. بھائی کمیونیکیشن بھائی، آپ اگر ایسے بول رہے ہو نا کہ 10 منٹ یا 5 منٹ بول رہے ہو تو ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. چمن بتائیں آپ کو کتنے منٹس چاہیے پر کے لیے؟ میم وہ تو پھر اس سے جو ممبرس ہوں گے جو ان سے پھر وہ بات چیت کرنی پڑے گی، اس حساب سے ہوگا. صحیح ہے. ایٹ لیسٹ میں نے 10 منٹس کہا ہے، ٹھیک ہے، کم از کم 10 منٹس، لیکن ہم اس کو بڑھائیں گے، یہ بیٹر ہوگا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے. ٹھیک. اور اچھا، الگ الگ ٹاپک ہم دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہر بندہ کس طرح سے اس ٹاپک کو ہینڈل کرتا ہے. اگر جیسے فرض کریں میں آپ کو کانفلکٹ، ہاؤ ٹو ریزالو کانفلکٹ ان اے ورک پلیس ٹاپک دیتی ہوں، تو گروپ اے اس کو کس طرح سے کرتا ہے، گروپ بی کیسے کرے گا، گروپ سی کیسے کرے گا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرح سے کس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہے. وی ول گیو یس ڈفرنٹ. میم. ہاں، وی ول، اس سے آپ کو اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویو مل جائیں گے دیکھنے کو. ٹھیک ہے، اور کون کس سچویشن کو کیسے حل کر سکتا ہے. ٹھیک، تو یہ ہو جائے گا. تو from like inshallah in our next class, which two groups will be coming forward? جلدی بتائیں. کل نہیں ہو رہی آپ کی وہ نیکسٹ کلاس، کل تو آپ کی یہی کلاس چل رہی ہے، اگلے ویک ہوگی، بیکاز ہم لگاتار کلاس نہیں لیتے رمضانس میں. خود والنٹیئر کریں گے یا میں دوں آپ لوگوں کو؟ میم ٹاپک آپ ہی بتائیں گی تو پھر ہاں، ٹاپک میں ہی بتاؤں گی، ٹاپک میں ہی بتاؤں گی. میم جو پہلے کر لے گا، جو بھی کرنا چاہے کمپلیٹ کر لے، وہ دے دے گا، پھر باقی دیکھیں گے. اوکے، سوائے کوئی کویشچنس ہیں اس ایکٹیویٹی سے ریگارڈنگ آپ کے؟ نو میم. اوکے، صحیح. ایوری بڈی ہیز ٹو پارٹیسپیٹ، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. جب آپ کی یہ کمیونیکیشن کلاسز ہوں گی، یو گائز ہیو ٹو پارٹیسپیٹ. انفارچونیٹلی بیکاز آف دا کووڈ، میں اس کو ویسے تو فزیکل کروانا چاہ رہی تھی، بٹ اللہ رحم کرے ہم سب پہ، یہ اس سے نجات دے ہمیں. رمضان کا مہینہ ہے، تو اب میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو آن لائن کروں. کیا کروں، فزیکل تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تو میں نے کہا چلو تھوڑا ہم بھی اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے میم ذریعے. جی یہ جو آپ نے اسائنمنٹ دیا ہے، جی. تو یہ ہم جو گروپ ہوگا یہ ہمیں کس طرح پریزنٹ کرنا ہے؟ ایز ہمیں آرگیومنٹ کرنی ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے اس ٹاپک پر، یا پھر آپ ہم سے 1 by 1 سوال پوچھیں گی، کیا ہوگا؟ آئی ہیو گیون یو دا ایک جیسے سینیریو میں آپ کو دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بھی سینیریو میں آپ کو دے دیتی ہوں. کیا سینیریو دوں کہ 2 بندے ہیں جن کا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرینٹ ہے. اب آپ نے ان سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے فیکٹس کے ذریعے، آپ اس کو اپنے طرف راغب کرنا چاہتی ہیں. تو یو گائز ول ٹاک اباؤٹ اٹ کہ آپ اس کو کس طرح سے کنونس کریں گے. ٹھیک، جیسے یہ بیریئرس آف کمیونیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایچ سلائڈ یو آر we have been covering and I have been giving you the example and I have been telling you. So what you gonna do, you gonna prepare ہونے کا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ خود ہی اس کے ڈائلاگس لکھیں گے، آپ خود ہی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اپنے فرینڈس میں جو بھی آپ کے گروپ ممبرس ہیں ان کو بتائیں گے کہ تم یہ بولو گے، میں یہ بولوں گا. اور ایک سینیریو ہے جس کو آپ نے آن لائن جو ہے وہ بتانا ہے
اینڈ میں دیکھوں گی کہ اس میں آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کیسی ہیں, کس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ اس چیز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آر یو گیٹنگ اٹ سدرا؟ جی جی. Okay. So it's not a debate, it's not an argument, it's just a simple conversation happening between group members. صحیح؟ بہت ہی بیسک سی بات ہے جو جی میم. اکثر ہم لوگ اسکول میں کیا کرتے تھے, پر ذرا بڑے لیول پہ کر رہے ہیں اب ہم لوگ. پر اسکولس میں تو نہیں کی ہم لوگوں نے. I don't know. Yes, solve the issues between two persons or the group. Good. Sahi. So let's go to the dissatisfaction or disinterest with the one's job. If you are unhappy or have lost interest in your job, you are far less likely to communicate effectively, both on the giving and receiving ends. In other words, your heart isn't in it. This barrier is perhaps the most difficult to overcome because it involves changing a mindset, and thus it typically doesn't change until the person's leave. اگر آپ جاب جو کر رہے ہیں اس میں آپ خوشی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس جاب میں, تو آپ کسی سے افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہیں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہو کہ اگر بندہ اپنی جاب سے سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ بات چیت کیوں نہیں کر رہا, افیکٹولی کمیونیکیٹ کیوں نہیں کر رہا؟ ڈو یو گائز ہیو اینی آئیڈیا؟ موڈ خراب ہوتا ہے اس کا. موڈ خراب ہوتا ہے. ویری گڈ. تو اس کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی اپنی جاب سے, ٹھیک, وہ جس بھی لیول کی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے, اس کا کام فلفلنگ نہیں ہے, اس کو سیلری صحیح نہیں مل رہی, تو واٹ ہیپنس کہ وہ انہیپی ہوگا تو اس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا اپنی جاب سے. اپنی وہ کہے گا کہ صحیح ہے یار, بس میں جا رہا ہوں, کام کر رہا ہوں 9 to 5 اینڈ کمنگ بیک ہوم. تو he is not going to communicate with anybody effectively. effectively یہی ہوگا یہاں پہ کہ وہ بات چیت تو کرے گا, ایسا نہیں کہ وہ بالکل بات چیت نہیں کرے گا, لیکن وہ اتنا انٹرسٹ نہیں دکھائے گا, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو, اپنے آئیڈیاز اتنے شیئر نہیں کرے گا جو کہ کمپنی کے بیٹرمنٹ کے لیے ہوں, ٹھیک ہے. کوئی چیز اس سے کمیونیکیٹ کی جائے گی تو وہ اس میں زیادہ اپنا انٹرسٹ نہیں دکھائے گا. سنا نہیں سنا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک, سمجھ میں آ گیا؟ یس میم. ٹھیک ہے. اس بیریئر کو ذرا مشکل ہی ہوتا ہے اوور کم کرنا, کیونکہ اس میں آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ, جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں اپنی لائف میں, لیکن کسی بھی وجہ سے وہ اگر فرض کریں کلرکیل جاب کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی اس میں اس طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے جیسے وہ اگر آرٹسٹ ہوتے تو اس میں وہ سیٹسفیکشن حاصل کر رہے ہوتے. تو ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ بہت جلدی اپنی جابس چھوڑ دیتے ہیں. تو اس چیز کو وہ اسی وقت اوور کم کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا دماغ, اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کریں. وہ کہیں کہ نہیں, اب ٹھیک ہے, ہر کسی کو ہر چیز نہیں ملتی جو وہ چاہتا ہے, لیکن اب آپ کو سروائیو کرنا ہے, اور سروائیو کر کے آپ نے جو ہے اپنا آنیسٹلی کام کرنا ہے. یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور جاب اینڈ ود یور ورک. اب آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ مجھے اپنے ورک اور اپنی جاب میں آنیسٹی لانی ہے, تو ایزلی یو ول ڈو دیٹ. پھر آپ کبھی بھی ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے اپنی جاب سے. Inability to listen to others. This is also one of the barriers.
Can you see the screen? Yes. Okay. Active listening is an important aspect of effective communication. You cannot engage with someone if you're not listening to them, because you will tend to make assumptions about their needs based on your perceptions. ठीक है जी. अगर आप किसी की बात को सुन नहीं रहे ध्यान के साथ, तो जाहिर सी बात है आप पे कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही. आपको नहीं मालूम कि उस शख्स ने आपको क्या बात कही, किस अंदाज में कही और किस लिए कही. ठीक है, तो फिर जब आपसे कोई पूछेगा उस चीज़ के बारे में, तो आपने अपने तरफ से अंदाज़े ही लगाने हैं. ठीक है, और अपने जो भी आपका परसेप्शन होगा उस अगले शख्स के हिसाब से, उसी हिसाब से आप जो है वो अंदाज़े लगा के उससे उस बात को आगे बढ़ा देंगे, और रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होगा. जब अगर कोई शख्स आपके पास आके अपना फ़र्ज़ करें कोई दुख बता रहा है और आपने उसको ध्यान से नहीं सुना, लेकिन आपको उसके बारे में ये अंदाज़ा है कि यार ये तो हर वक्त खुश खुश रहता है, तो इसको तो कोई दुख हो ही नहीं सकता. लेकिन क्या पता कि वो लिटरली बहुत ज़्यादा दुखी हो उस टाइम पे, और वो आपसे जेन्युइनली ये कह रहा हो कि भाई मैं ज़रा दुख में हूँ, मुझे कुछ इसका हल बता दो. तो आपने क्या किया, आपने उसके बारे में सही तरह से सुना नहीं, और फिर अपने ही अंदाजे से जो है वो उस बात को आगे जाके बता दिया कि हाँ यार उसका थोड़ा कुछ कह तो रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उस बात में सीरियस है, क्योंकि उसको तो कोई दुख होता ही नहीं है, वो तो हर वक्त हंसता खेलता रहता है. ठीक. एनी क्वेश्चन? मैम इसके कितने काजेज हो सकते हैं डिसअपॉइंटेड? Inability to listen to others. जी आपने क्वेश्चन किया था, दोबारा करिएगा चमन. या मैम मैं यही कह रहा था कि जॉब सेटिस्फिकेशन के मैम कितने काजेज हो सकते हैं, कौन से काजेज होते हैं जिससे वो मतलब नाखुश रहता है? जॉब सेटिस्फेक्शन के, डिससेटिस्फेक्शन या के. मैम ओके या मैम या ओके ओके. एक उसका इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है, लेट मी गो बैक टू दैट स्लाइड. ठीक है, एक उसका इंटरेस्ट नहीं है, जॉब उसकी इंटरेस्ट की नहीं है. जॉब जैसे मैंने आपको बताया कि वट हैपन इज कि अ पर्सन वांट्स टू बिकम एन आर्टिस्ट. एक बंदा है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है किसी भी तरीके का, चाहे पेंटर बनना चाहे, सिंगर बनना चाहे, या कुछ भी. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक क्लर्कियल जॉब कर रहा है. ठीक है, तो उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो खुश होगा उस जॉब में? बताइए. नो मैम. सही. ठीक है, अब वो क्योंकि उसका दिल नहीं था ये करने का. इसी तरह से बहुत से लोगों का ये होता है कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहा होता है और वो नहीं बन पाता है, तो जो भी काम वो कर रहा होता है तो उसके इंटरेस्ट का बहुत चुके काम नहीं है, तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. फिर दूसरा ये होता है कि हमारे पास एक और रीज़न जो आता है वो ये आता है कि हमें सैलरी सही नहीं मिल रही.
आई बात समझ में? आप चाह रहे हैं कि आपको फ़र्ज़ करें 10,000 सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ आपको 5,000 सैलरी मिल रही है, तो उस वजह से भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी जॉब से, तो आप अच्छे तरीके से काम नहीं करते। जब आप अच्छे तरीके से काम नहीं करते तो वो ज़ाहिर सी बात है आपके काम पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, आपकी कंपनी पे भी पड़ता है। फिर वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत एक रीज़न हो जाता है। वर्क एनवायरनमेंट ऐसे हो जाता है कि आपका काम बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, ठीक है, और आपको कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा, मतलब आपको सैटरडे संडे को भी जाना पड़ रहा है जॉब पे, तो फिर भी आप खुश नहीं होंगे, ठीक। फिर एक और जो अनसेटिस्फैक्शनरी बात आ जाती है हमारे पास, वो ये आ जाती है कि हमारे जो इर्द गिर्द के कलीग हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है हमारे साथ। हम किसी से भी कोई काम समझना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने पिछली दफ़ा आपको एक अहमद का दिया था एग्जाम्पल कि वो पहले एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, वो बहुत इजी था उसके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आया था, तो उसके ज़्यादा मसले नहीं होते, हर कोई किसी को जानता है, बल्कि पर्सनल लेवल पे जानने लग जाता है आफ्टर सम टाइम। आप इवन छः महीने भी किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, आप सबको पर्सनली जान लेंगे, उनके घर के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि ये शादीशुदा हैं या नहीं है, या इनके घर में कितने कुत्ते और बिल्लियाँ उन्होंने पाली हुई हैं, इस तरह से। लेकिन जब आप किसी मल्टी नेशनल जाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होते हैं, मैनेजर ही बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उनसे आपका इंटरेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सी बातें आपको समझ नहीं आती, ठीक है, तो फिर आपको कलीग भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका काम इतना फैला हुआ भी नहीं होता, बड़ी मल्टीनेशनल होती है तो उसका काम भी बहुत होता है, कलीग आपके साथ कोऑपरेट करना चाहें तब भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अपने अपने काम बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो आपको समझाने बैठ जाएं तो ज़ाहिर सी बात है उनके अपने काम का खर्च होता है। तो इस वजह से भी आप कहते हैं कि यार ये जॉब लेके तो मैं फंसी गया हूँ, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एक बैरियर के तौर पे आ जाता है, आप बात ही नहीं कर पाते किसी से, किसी की बात ना समझ पाते हैं, ना किसी की बात आप किसी को अपनी बात समझा पाते हैं, ठीक। फिर एक और जॉब सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में एक और बात ये आती है कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्क देना आपको, सैलरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, जॉब भी आपकी मतलब की है, ठीक है, आप यही जॉब करना चाहते थे, कलीग भी आपके सब हैं, लेकिन ओवरवर्क बहुत, मतलब सैटरडे संडे भी हो गया, रात को भी 3 बजे के करीब आ रहे हैं, और जो काम 12 घंटे में हो सकता है वो आपसे डबल करवाया जा रहा है और कम अरसे में करवाया जा रहा है, वर्कलोड बहुत है, ठीक है, तो उस वजह से भी फिर आप डिससेटिस्फाई होके डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो अपनी जॉब में, ठीक। चमन, did you get any of this that I have told you? Yeah, ma'am. Thank you. Welcome. ठीक है, we were at the slide of inability to listen to other, तो यही होता है कि जब हम अपनी बात, हम किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते तो उसने जो भी बात हमें की होती है हम उसको अपनी तरफ से अंदाजे लगा के जो है वो आगे समझने की कोशिश करते हैं। बजाय रियलिटी के पहुंचने के, तो बहुत सी चीज़ें इस तरह से मिसअंडरस्टैंड हो जाती हैं, मिसकम्युनिकेट हो जाती हैं। हम किस वजह से बात नहीं सुन पाते किसी की, कौन सी ऐसी वजह होती है कि जब हम किसी की कोई बात हमसे कर रहा होता है तो हमारा हमसे उसकी बात नहीं सुन पाते, कोई बताएगा? हम मैम कुछ सोच रहे होते हैं इसीलिए। बिल्कुल। और
बहुत से रीजन हो सकते हैं, शायद हम हम जब किसी की नहीं सुनते, जब अगला बंदा जो होता है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात नहीं करता। ओके गुड। और के भी आप बताओ। मैम जैसे कि हम अगर किसी हमसे बात कर रहा है तो हम किसी और काम में लगे हुए हैं या हम उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। सही। एक और भी बड़ी वजह होती है कि हम जब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ना, तो हम दूसरों की बातों को सुनना पसंद भी नहीं करते। इट्स ऑल मोस्टली हैपन एट अ वर्क प्लेस कि एक तो ठीक है हमारा ध्यान कहीं हो रहा है और हमारी रिक्वायरमेंट की बात उसने नहीं की, तो दूसरी बात ये सोचते हैं कि वी थिंक सो हाई ऑफ आवर ओन सेल्फ दैट वी डोंट कंसिडर अदर पीपल्स ओपिनियन वर्दी। हम नहीं सोचते कि उसकी ओपिनियन या उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसका आइडिया जो है वो इस काबिल है कि जिसको वो दिया जा सके, सराहाया जा सके या इम्पोर्टेंस दी जा सके। ठीक। जब हमने अभी पढ़ा था बीच में कि एडिट्यूडनल बैरियर्स जो हैं, जिसमें हम ज़्यादा तौर पे एक तो इगोटिस्टिकल मैनर में आ जाते हैं, हमारा बिहेवियर आ जाता है, दूसरा हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी आ जाते हैं। बहुत से लोग एक्टिवली लिसन नहीं करते बात जब ओपिनियन आती है ऑपोजिट जेंडर की। वर्क प्लेस में सबसे ज़्यादा ये ऑपोजिशन जो है फेस करती हैं ख़वातीन, विमेन। विमेन के आइडियाज़ को, विमेन की बातों को, विमेन के पर्सपेक्टिव को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जो कि मेल को दी जाती है। ये इंटरनेशनली है, ये इसमें हम फॉरेन या थर्ड वर्ल्ड कंट्री या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को नहीं ला रहे बीच में। जब भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आती है तो भी लोग नहीं आपकी बात को सराहते। ये जो लाइन है ना इसमें कि हम अपनी तरफ से अज्यूम करके अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से बात करते हैं, उसकी बात को ध्यान ना देते हुए, तो हमारा परसेप्शन है लोगों का कि विमेन आर नॉट दैट इंटेलिजेंट। ठीक है। तो जो वो बात करेंगी या जो उनका आइडिया होगा वो इतना वर्दी नहीं होगा। सही। और ये क्यों आता है, कुछ जहन में आता है आपके कि व्हाई पीपल थिंक के विमेन आर लेस इंटेलिजेंट? सोसाइटी की वजह से। We live in a male-dominated society. वेरी गुड। तो सोसाइटी की वजह से, तो सोसाइटी इज एवरीवेयर अनफॉर्चुनेटली पैट्रियार्कल, इवन इन अमेरिका दो दे आर वेरी वेल डेवलप्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाती है परसेप्शन और अजम्पशंस हमारे। तो हम जब किसी की बात को ध्यान से नहीं सुन पाते तो ये कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है और हम उस बात पे ध्यान नहीं देते। तो अब क्या हो रहा है कि आपके अपने परसेप्शन जो आपने बनाया हुआ है कि भाई विमेन आर लेस देन मेल, तो अगर उनका बहुत अच्छा आइडिया है या उनकी बहुत अच्छा कोई इम्पोर्टेंट बात वो करना चाह रही हैं और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आपने ही कंपनी का नुकसान कर रहे हैं। इसमें जाहिर सी बात है उनको तो तरक्की नहीं मिलेगी, जाहिर मतलब women आर नेवर promoted for those things because they are not allowed to speak that much। तो लेकिन आपकी कंपनी को भी इसका नुकसान होगा। सही। एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके। सही।